اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیّا۔ ناظرین کرام، مشاہدین عظام، آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت ہے ہمارے سامنے ہمارے نویں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، اور اس امام کی اگر جب ہم بائیوگرافی کی طرف جاتے ہیں، ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، یا اس کی جو انٹروڈکشن ہے اس کی طرف جاتے ہیں، تو دوسرے اماموں سے نسبتاً کم جو ہے وہ ان کا ہمیں ہسٹری بھی ملتی ہے، لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ہمیں ڈسٹنگوش کرتی ہے ان کی لائف کو، ان کی پرسنالٹی کو دوسرے اماموں سے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس امام کی جو لائف ہے آلموسٹ 195 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 220 یا 22 میں بعض روایات کے مطابق، لیکن 220 زیادہ اوتھینٹک ہے، ہجری میں ان کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان کی لائف بہت مختصر ہے، اونلی 25 ایئرز اولڈ ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی رہتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ایج میں اور اپنی مختصر سی زندگی کے اندر یہ جو ہے وہ کس طرح سے امامت کے منصب پر آئے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو اس میں شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا یہ آپ سمجھیں کہ ایک نقطہ نظر ہے کہ امام ہوتا ہے ولو کان صبیہ، بالکل نبی کی طرح، جس طرح نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کبھی ان ایکٹیو ہوتی ہیں اور کبھی وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو جو ٹائم ہوتا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی فلفلمنٹ کے بعد۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس امام کا بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ پورے ائمہ علیہ السلام کی جو بھی ہسٹری ہے ان کے اندر ان کی لائف بہت کم ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہمیں ان کو جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر، جن میں ہمارے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال موجود ہے کہ جن کو اپنے اس پنگھوڑے کے اندر کہا گیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، حالانکہ وہ پنگھوڑے میں ہیں، بچپن میں ہیں بالکل۔ اور اسی طرح سے جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ مریم کی آیت نمبر جو 12 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، کہ اے یحییٰ اس کتاب کو قوت، پاور اور بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ ہولڈ کریں، پکڑ کر رکھیں، یعنی کہ اس کو فالو کریں، اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ آنے دیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، یہاں پر حکم سے مراد وہی رسپانسبلٹی ہے، یعنی ہم نے ان کو جو حکم عطا کیا، یعنی ہم نے جو ان کو رسپانسبلٹی دی تھی، نبوت کی جو رسپانسبلٹی تھی، رسالت اور آگے جو پہنچانے کی جو رسپانسبلٹی، رسالت بمعنی عام، یعنی وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے، لیکن جو میسج کی جو ایک رسپانسبلٹی تھی پروفٹ ہوڈ کی حوالے سے، وہ ہم نے ان کو صبیہ، جب وہ بچے تھے اسی وقت ہم نے ان کو عطا کر دی۔ تو یہی ہمارے سامنے امام محمد الجواد التقی علیہ السلام کی بھی یہ ایک بڑی واضح طور پر یہ اسپیکٹ نظر آتا ہے کہ آپ کی لائف آلدو بہت جو ہے وہ مختصر ہے، 25 ایئرز اولڈ اونلی آپ کی جو ہے وہ زندگی کا ہمیں جو ہسٹری میں ملتا ہے کہ صرف جوانی کی حالت میں ہی آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حوالے سے جب ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی لائف بے شک مختصر ہے، لیکن اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے، کرائٹیریا ہے، یا ایک آپ سمجھیں کہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ لائف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ ظاہری لائف کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنی مختصر سی زندگی میں، مختصر سی اپرچونٹی کے اندر، چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہو، آپ اس میں اپنے رول کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی کو کیسے ادا کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کے کمال کے اندر، انسان کی پرفیکشن کے اندر، انسان کی ریکوائرمنٹ کے اندر۔ اب یہاں پر جب ہمارے سامنے
مختلف قسم کے جو ہے وہ ہسٹری کے واقعات ملتے ہیں، تو ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس امامت کے اس عہد میں ابھی بچے ہی تھے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کچھ بچوں کے ساتھ تقریباً یعنی ایک سنہ ایک جو ہے وہ سال ہی گزرتا ہے کہ آپ کچھ بچوں کے ساتھ میدان میں جاتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں، کہ وہاں سے جو ہے وہ اس کا گزر ہوتا ہے جو اس وقت کا بادشاہ ہے، اور وہ وہاں سے گزرتا ہے، اور جب دیکھا جاتا ہے تو اس وقت جب کہ آپ کی عمر صرف 11 سال ہے، آپ میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے لوگ بچے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں بادشاہ کے گزرنے کے ساتھ، لیکن آپ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں اور آپ وہاں سے بالکل اپنے جو ہے وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتے۔ خلیفہ جو ہے وہ یہ مامون کا دور ہے، اور مامون جیسے ہی وہاں سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے بچے تو اس کی ہیبت اور اس کی جو ہے وہ شان و شوکت سے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، 11 سال اس کی عمر ہے۔ تو پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے یہاں سے، اور آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اور کہا کہ آپ کو کس چیز نے بچوں کے ساتھ بھاگنے سے منع کیا ہے۔ تو اس وقت امام جواد علیہ السلام نے جلدی سے یہ جواب دیا کہ اے اس وقت کے خلیفہ، لم یکن بطریق ضیق لاوسع علیک بذہابی، یہاں پر کوئی راستہ اتنا تنگ تو نہیں تھا کہ میں بھاگ جاتا تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہو جاتا، ٹھیک ہے، اتنا کھلا میدان ہے، آپ ادھر سے گزر جائیں، میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوں، میں نے آپ کو کیا کہا ہے۔ دوسری بات کہا کہ ولم یکن لی جریمہ فاخشاہ، نہ ہی میں نے کوئی ایسا جرم کیا جس سے میں ڈروں، مجھے بھاگنے کی تب ہو کہ میں کسی جرم کی وجہ سے بھاگوں، کہ مجھے کوئی ڈر ہے میں بھاگ جاؤں یہاں سے۔ اور کہا کہ وَظَنِّي بِكَ حَسَنٌ إِنَّكَ لَا تَضُرُّ مَن لَا ذَنبَ لَهُ، اب یہ ایک ایسی نفسیاتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس عمر کے اندر لوگوں کو، اب یہ نہیں ہوتا کہ بس اوقات ہم غصے کا جواب غصے میں دیں یا کسی ظالم کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں جیسے کہ وہ ظالم ہے، نہیں، بس اوقات آپ کو دوسری طرح سے بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ اذهبا الی فرعون، آپ فرعون کے پاس جاؤ، وقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ بات کرو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، خالق کہتا ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، سب کچھ ہے، لیکن نرمی کے ساتھ بات کرو، نرم۔ تو یہی ہوتا ہے بس اوقات ہمارے جب کنفلکٹ ہو جائیں، آپس میں اختلافات ہو جائیں، تو پھر بھی کوشش کی جائے کہ باوجود اس کے کہ وہ جرم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نرمی سے بات کی جائے۔ اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیں اپنی 11 سال کی عمر میں جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ پھر اسے کیا کہا آخر میں، کہا کہ میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ کسی کو ایسے سزا نہیں دیں گے جس کی کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اب یہ ظاہر ہے اس کو ایک قسم کی اخلاقی آپ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں، اس کو اخلاقی طور پر اس کو تھوڑا سا شرم دلاتے ہیں کہ بھئی خام خواہ تو آپ نہیں نہ کسی کو مارتے، نہ میں نے جرم کیا ہے، نہ کو میں نے زیادتی کی ہے کسی سے، میری عمر بھی نہیں ہے، میں کیوں بھاگوں آپ سے۔ تو ایک جگہ پر حق بیان کیجئے، دوسری جگہ پر آپ اپنی جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی رکھیے، اور تیسری جگہ پر آپ ایسی موٹیویشنل گفتگو بھی کیجئے جس سے دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کا ارادہ بھی کیا ہے تو اس کا ارادہ ماند پڑ جائے، وہ کم سے کم اپنی اس جراحت پہ اور اس چیز پہ آ جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے آنے والے معاملات کے اندر۔ امام علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ایک رول ماڈل بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی جو زندگی ایون مختصر ہے لیکن اس میں آپ نے بہت زیادہ اس طرح کے ہمارے سامنے جو ہے وہ انڈیکیشنز اور بہت ساری ایسی تعلیمات چھوڑی ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو یہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں سیدھے راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اپنی زندگی کے اندر۔ اب حالات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ 11 سال کی عمر ہے، آپ کے بابا جو ہے وہ ان کی شہادت ہو چکی، اور گھر میں بھی ظاہر ہے کہ یہی وہ فرزند ہیں جو اکیلے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی اکیلی اولاد، یعنی کہ ایک ہی بیٹے تھے بس، لیکن اپنے گھر کو چلایا۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبت کو مصیبت سمجھنا اس سے بھی ڈبل مصیبت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ جب آپ مصیبت کو مصیبت سمجھ لیں گے تو یہ ڈبل مصیبت ہو جائے گی، مصیبت کو مصیبت ہی رہنے دیں، اس کو ایک چیلنج سمجھ کر نمٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ آپ نے اپنی مختصر سی لائف کے اندر، زندگی کے اندر
ہر چیلنج کو، ہر آنے والے درپیش خطرے کو، مسئلے کو، اس کو ٹیکل کیا ہے، اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ کیا ہے، اس کو صحیح طرح سے کاؤنٹر کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں معاملات کو سلجھانا ہے۔ بس اوقات دیر ہو جاتی ہے، لیکن بردباری کے ساتھ، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اور نرم مزاجی کے ساتھ۔ کہا کہ الثقۃ باللہ تعالی ثمن لکل غال، و کہا کہ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، ہر مصیبت کے اندر، ہر چیلنج کے اندر، ہر سچویشن کے اندر، یہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ کو بلند، ہر سچویشن کے اندر یہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ کو بلندی کی طرف لے کے جانے والی ہر بلند چیز کا ایک سرمایہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل رکھیں۔ اب اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کے تھرو، ان کے کردار کے تھرو، ان کی تعلیمات کے تھرو ہم تک پہنچائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف جو ڈائریکشن اور احادیث ملتی ہیں، میں 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ اختتام کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد، اگر یہ آسمان اور زمین کسی بندے کے اوپر بند ہو جائیں، یعنی کہ بالکل اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کہیں اپرچونٹی نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ نکل رہا ہو، نہ آسمان سے کوئی کام نکل رہا ہو، نہ زمین سے کوئی کام نکل رہا ہو۔ یہ اب ذہن میں رکھیے گا، آج کا جمعہ کا جو دن ہے وہ ہمیں تقوی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو، تمام تر حاضرین کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تو یہی تقوی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان آپ کے اوپر بلاک ہو جائیں، بند ہو جائیں، نہ زمین سے کوئی آپ کے لیے فائدہ مند ہو، نہ زمین سے کوئی چیز آپ کے لیے نکل رہی ہو، نہ آسمان آپ کے لیے کوئی چیز جب وہ پھینک رہا ہو، دے رہا ہو، جب زمین اور آسمان آپ کے اوپر بند ہو جائیں کسی بندے پر، ثم اتق اللہ تعالی، اور اس کے بعد وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رولز اور اس کی بتائی ہوئی ڈائریکشن کے اوپر چلنا شروع کر دے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے اور اللہ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال سمجھے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام میں جو ہے وہ گڑبڑ نہ کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو کہتے ہیں کہ لجعل منہا مخرجا، اس کے باوجود کہ زمین اور آسمان اس کے اوپر بند ہو جائیں گے، پروردگار تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے لیے مخرج اور اس کے لیے وسعت اور اس کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرے گا، راستہ نکالے گا۔ لہٰذا یہ بالکل قرآن مجید کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں سے بھی رزق دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، سچ بولیں، حقیقت پسندی کی طرف جائیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اپنا حق جو ہے وہ کسی کا حق نہ کھائیں، تو یہ سب چیزیں جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرے گا۔ من استغنا باللہ افتقر الناس الیہ، جو اللہ کے ساتھ غنی ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے ساتھ، اللہ کی جتنی اللہ نے دی ہے اس کے اوپر غنی قناعت کر لے، افتقر الناس الیہ، لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ من اتق اللہ احبہ الناس وان کرہوا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، لوگ اس سے محبت کریں گے چاہے ان کو ظاہراً پسند نہ بھی ہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ظاہراً وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، پسند نہیں کریں گے مطلب اس کے اپنے مفاد کی وجہ سے، لیکن پھر بھی دل سے آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس حوالے سے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہیں اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے، امام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ تعالی، 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو، عبد کو اللہ کی رضا تک پہنچا دیتی ہیں، اللہ کی رضا تک انسان پہنچ جاتا ہے 3 چیزوں سے۔ کثرت الاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، یہ آنے والے دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے بھی استغفار کے دن ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی نے یہ موقع کھو دیا کہ اس نے اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کیا ہو، تو عرفات کے دن روزہ رکھ کر اللہ کی دعا کرے،
عرفات کے میدان میں جائے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، استغفار کرے۔ تو یہ دن ہیں جو استغفار کے دن ہیں، جن میں انسان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔ لین الجانب، اپنے آپ کو تھوڑا جو ہے وہ بنا کر رکھے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو نرم بنا کر رکھے، رویے کو نرم، سختی نہ دکھائے۔ جب دیکھیں جناب وہ سختی ہی سختی ہو، بدتمیزی ہو، یا دوسرے کے اوپر ترش روی ہو، بد اخلاقی ہو، یہ انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ لینا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی نرم بنائیں، اچھا بنائیں، خوبصورت بنائیں۔ وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا ہے، زیادہ سے صدقہ یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ آپ پیسہ بھی دیں جتنا ہو سکتا ہے، ساتھ میں اچھا اخلاق، پیار، محبت، احساس، خوشی، دوسرے کو جو ہے وہ کمفرٹ کرنا، دوسرے کو بہتر انداز میں ٹریٹ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ لم یندم، تین ایسی چیزیں کہ جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ کبھی نادم، شرمندہ، ریگریٹ فیل نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ تین چیزوں کو اپنا لیں۔ پہلی کیا ہے؟ ترک العجلہ، جلدی کو ترک کر دو۔ ہر کام میں جلدی نہیں ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر، سوچ بچار کر کے کام کو کرو، تسلی کے ساتھ کرو، فکر کرو، غور کرو، تسلی کرو، عجلت کم کر دو۔ دوسرا ہے والمشورہ، مشورہ کیا کرو۔ مشورہ کرنے سے انسان نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے وقت کے اندر یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ اس وقت جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں، اور عجلت کی انہوں نے پریشانی کی حالت میں۔ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ، اور جب عزم کر لو، ارادہ کر لو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب یہ سب کام کر چکو پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ یہ پھر جب انسان تین کام کر لیتا پھر انسان نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل کے اس ٹائم کے حوالے سے جو چیزیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت فتنہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، اور اس کی سب سے بڑی ایک ریزن جو امام علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے اندر فرمایا، اور اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو آج کل کا جتنا کانفلکٹ ہے، یہ جو لوگ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اسپیشلی شیعہ اثنا عشریہ فقہ کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنا نیا دین بنا لیا ہے، نئی چیزیں بنا لی ہیں، نئی چیزیں گھڑ لیں، اس کا مین فیکٹر کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہی پیغام ہے، لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، اگر جاہل خاموش ہو جاتا تو لوگوں میں یہ اختلاف کبھی نہ آتا۔ یہ جو اختلاف مذہب ہے اس کی بات ہوتی ہے، اختلاف فکر کی بات نہیں ہے، اختلاف مذہب اور روش کی بات ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ جاہل بولنا شروع ہو گئے، ممبروں کے اوپر جاہل آ گئے، ممبروں پہ وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے کہ جن کا کام ہی نہیں تھا، ان کا کام تھا کہ وہ علماء سے انسٹرکشنز لیتے، لیکن انہوں نے اپنا فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ اگر یہ جاہل خاموش ہوتے تو فرقہ نہ ہوتا جس کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں، جس کی طرف ہم چلے گئے ہیں۔ ہر ممبر پہ آنے والے نے اپنا نیا مذہب، اپنا نیا دین، اپنی نئی چیزیں جو ہیں اس نے کی ہوئی ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ یہ جاہل ہیں، ایسے لوگ کہ جنہوں نے صرف اپنی کتابیں بنائی ہوئی ہیں، وہ نئی تحقیق، نئی ریسرچ، نئے عالم کی نئی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اکیڈیمک گفتگو نہیں کرنی، چونکہ وہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے تو ہم تو اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو ٹریڈیشنلی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب عزاداری کا ٹاپک آنے والا ہے، ہمیں ویسے اس کو لے کے ہی چلنا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب تک وہ خاموش نہیں ہوں گے، جب تک کہ عالم اپنی بات کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا، انڈوز نہیں کرے گا، اپنی بات کو صحیح معنوں میں لوگوں کے اندر انجیکٹ نہیں کرے گا، اس وقت تک اختلاف رہے گا، چونکہ جاہل بول رہا ہے۔ تو لہٰذا جاہل جب تک خاموش نہیں ہوگا، اختلاف مذہب اسی طرح سے چلتا رہے گا، اختلاف روش اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور یہ دین کو تباہ کر کے رکھ دے گا، دینداروں کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ امام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہمیں کہ اپنی جہالت کی بنا پر ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم تو پوچھ لیجئے، اگر معلوم ہے تو بھی ریفرنس کے ساتھ بات کیجیے، اور ریفرنس بھی اکیلا کافی نہیں جب تک کہ آپ اس کے پیچھے اس کا پورے کا پورا آپ اس کو صحیح طرح سے تحقیق کے ساتھ بات نہ کریں۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ امام علیہ السلام کے اس پیغام کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام جواد علیہ السلام کی جود و سخا کو اپنا کر اپنے علم کے ذریعے، اپنی جنرسٹی اور اپنے اس گیونگ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی اور اس سوسائٹی کی
جو ہے وہ اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور دعا ہے کہ پروردگار ان جاہلوں سے محفوظ رکھے جو ہماری قوم کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔